السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں لکھ رہا تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دوسری ہاتھ سے لکھی ہوئی قرآن کو مکمل کر چکا، تو اب میں جو تیسری قرآن لکھ رہا ہوں وہ رومن انگلش میں لکھ رہا ہوں، یعنی انگلش میں صرف ترجمہ آیت نمبر کے ساتھ۔ تو لکھنے کے دوران مجھے ایک بات یاد آئی، تو میں اس پہ چھوٹا سا ایک ویڈیو بنانا مناسب سمجھا، اس لیے میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات، آج کل ایسا ہو چکا ہے کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہر چیز، دنیا کی ہر چیز سے وہ باخبر ہے، ہر چیز وہ سیکھ چکے ہیں۔ یعنی 20 سے 23-24 سال کی عمر کے بیچ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا تجربہ ان کو ہو گیا ہے، اور چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سب اپنے پہ نہ لیں۔ ایسی بھی اولاد ہے جو فرما بردار ہے، بالکل ماں باپ کی طرف ہے، ماں باپ کی سن کر چلتے ہیں، بھلے ماں باپ اگر غیر غلط یا کچھ غلط بولتے ہیں تو برداشت کریے، اس میں بھی آپ کو نیکی ملے گی۔ میں جو پرسنلی فیل کر رہا ہوں، جو لوگوں کے منہ سے سنتا ہوں، جب میرے ملنے والے احباب جب مجھے تقریباً کچھ سناتے ہیں، تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ آج کل کی اولاد ایسی ہو چکی ہے کہ بالکل، یعنی ماں باپ سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا، ماں باپ سے بالکل جو ہے سو خاموشی اختیار کر اپنی زندگی میں اپن مصروف رہنا۔ جب ماں باپ چھیڑ کر بات کرتے ہیں تو ماں باپ سے بالکل روڈلی طریقے سے بات کرنا، اور ماں باپ کو بالکل زیادہ سے زیادہ امپورٹنس نہ دینا، سمجھ جائیے کہ یہیں سے آپ کا ڈاؤن فال شروع ہے۔ تو میں نوجوان بچوں سے، 20-22-23 سال کی جو عمر کے بچے جو نئے یعنی زندگی میں قدم رکھے ہیں اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دین کو جانیے، شریعت کو جانیے، ماں باپ کی امپورٹنس کو سمجھیے۔ جب آپ 20-22 سال کے ہو گئے ہیں تو ماں باپ کی عمر بھی آپ سے ڈبل تو ہو گئی ہوگی، ان کو آپ سے دگنا تجربہ ہے، اور وہ زندگی کے اتار چڑھاؤں کو پار کر آپ تک پہنچے ہیں، اور اس عمر میں اگر آپ کو ماں باپ مل رہے ہیں، ماں باپ کا سایہ آپ کے سر پہ ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ ہے آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کا سایہ آپ کے سر پر بنائے رکھا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، دیکھیے، وہ اپنے بچپن میں ہی ماں باپ کو کھو چکے ہیں، جن کو ماں باپ کی محبت نہیں ملی، اس سے محروم رہ گئے ہیں۔ کبھی بھی ہو، دنیا میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ کے سائے میں، ماں باپ کے تجربے کے سہارے سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیابی ہوگی۔ اب آج کل کا جو میں فیل کر رہا ہوں، یہ دیکھیے کہ بالکل ماں باپ کو بالکل درکنار کر کے اپنی زندگی چلا رہے ہیں، بعد میں جب فیل ہوتے ہیں تو نہ ماں باپ کو بول سکتے ہیں، نہ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تبھی بھی سب سے پہلے شخص جن کو آپ کی ناکامیابی پہ برا لگے گا وہ ماں باپ کی محبت ہی ہے، ماں باپ ہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوتے جا رہا ہے آج کل، یعنی پرائیویسی کے نام پر بچے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کی کوئی بات سننے راضی نہیں ہیں، ماں باپ سے بالکل علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے جوان ہونے تک، آپ کے مستقبل بنانے تک ماں باپ کا ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ ہی سوچے، آپ میں دلچسپی نہ لیں، بالکل آپ کو نظر انداز کر آپ کی پرورش کریں، تو سوچیے آپ کون سے راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو دو، بڑے سے بڑا آدمی ہو دو، وہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد ایک اچھی قابل ترین زندگی گزارے اور بالکل قابل بن کر ابھرے، تاکہ وہ دنیا کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے اور فیس کر سکے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو ناکامیابی کی طرف نہیں ڈھکلتا۔ تو بہرحال میں تمام نوجوان بچے اور بچیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو سمجھیے، ان کا مرتبہ سمجھیے،
انہوں جس عمر میں ہے، میرا تو ایک تجربہ ہے، میں ایک بات بولتا ہوں کہ ان سے زیادہ بات کریے، زیادہ سے زیادہ جب بھی آپ کا فری ٹائم ہو ان کو ٹائم دیجیے، ان سے شیئر کریے، ان کے تجربوں کو اپنی زندگی میں اتاریے جو اچھے آپ کو لگتے ہیں۔ بے شک یہ نہیں کہ فورسبلی، اگر آپ کو کوئی بھی نہیں فورس کر سکتا کہ آپ یہ بات مانیں سو مانیں، ماں باپ آپ کو صرف ایک راستہ بتا سکتے ہیں، چلنا نہیں چلنا آپ کے اوپر ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کو سمجھیے، ماں باپ کو ٹائم دیجیے، ماں باپ سے اچھی بات کریے، روڈلی بات مت کریے، بالکل ماں باپ کی امپورٹنس کو سمجھیے۔ اگر ماں باپ اپنے سر پہ ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، جنت میں جانے کے لیے آپ کو کلیئر راستہ ہے۔ تو میری ایک بات جو ہے سو میرے دماغ میں آئی، میں لکھ رہا تھا کہ ابھی کہ جو ہے سو یہ بات آپ کو بتاؤں، شیئر کروں، انشاءاللہ تعالی برابر آپ یہ بات کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اتاریں گے اور ماں باپ کی امپورٹنس کو سمجھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں خاص طور پر خیال رکھیے۔